बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कारकर्दगी बेहतर ना बनाने की सूरत में मुस्तफ़ी हो जाएं, ये खान साहब का पैगाम है। खान साहब ने अडयाला जेल तो पैगाम भेज देता है कि गंडापुर साहब ये कारकर्दगी बेहतर नहीं बना सकते, तो इस्तीफा लेके फौरी तौर पर अडयाला जेल पहुंच जाओ। एक खबर ये, और दूसरा खान साहब ने अलीमा खान साहिबा की पार्टी में जो एक है ना, वो क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जो पार्टी के अंदर उनका असर सुख है और बहुत ज़्यादा जो उनका इन्फ्लुएंस है, इस पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अलीमा खान साहिबा को सियासी बयानात देने से मना कर दिया। उनको कहे कि आप सियासी बयानात देने से गुरेज करें, आप पार्टी के मामलात में इतना इंटरफेयर न करें जितना आप कर रही हैं। आप मेरी बहन ज़रूर हैं, लेकिन आप पार्टी की सरबराह नहीं है। वो अलीमा खान साहिबा जो आजकल बड़ी चढ़ाई कर रही हैं गंडापुर साहब के ऊपर, बैरिस्टर गौहर के ऊपर, और देखें ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हमायत सोच के सियासतदान है ना, जो समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायलॉग होने चाहिए, तो अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की सियासत का जो आखिरी सफ़ा है ना, उसको बेमलियामेट कर रही हैं। और अलीमा खान साहिबा चाहती हैं कि खान साहब जो है उनकी सियासत निस्तो नाबूद हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, दफन हो जाए और उसको कब्र में दफन कर दिया जाए, क्योंकि अलीमा खान साहिबा के इसी रवैये से पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। अब पार्टी के जो लोग हैं वो चीखें मार रहे हैं। पार्टी के जो, ये देखें ना, शेर अफजल मरवत बहुत बड़ा कॉम्पिटेंट और एक बड़ा ऑनेस्ट शख्स था। वो उसने इमरान खान की वकालत की, इमरान खान के वकील के तौर पर वो आया, और किस तरह फिर उसको साइडलाइन किया गया इलेक्शन 2024 के बाद। फिर जिस तरह से उसको साइडलाइन किया गया, एक तारीख है तहरीक इंसाफ के अंदर, वो लोग जो हक और सच की बात करने वाले लोग होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। मखदूम जावेद हाशमी साहब को साइडलाइन कर दिया। शफकत महमूद वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट रहे, पाकिस्तान के कॉलमनिस्ट रहे, तज्जिया निगार के तौर पर, कॉलम नवीस के तौर पर उन्होंने काम किया। बहुत अच्छे जो हैं वो पॉलिटिशियन थे, वफाकी वज़ीर तालीम थे, आज वो तहरीक इंसाफ में नहीं है। तो सर, तहरीक इंसाफ ने खुद अपने हाथ से अपनी बर्बादी और तबाही की दास्तान रकम की। खुद जब इंसान तैयार कर ले कि मैंने अपना बेड़ा गर्क भी करना है, अपनी तबाही भी, अपनी बर्बादी भी लिखनी है, तो सर फिर इंसान को दुश्मन की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इंसान अपने लिए खुद भी दुश्मन ही होता है, और दुश्मन से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वो खुद दुश्मन बना होता है अपना। तो अब तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं कि एक तरफ तो खान साहब जो हैं उनको समझ नहीं आ रही कि पार्टी चल किस तरह रही है, और दूसरा गंडापुर साहब जो है उनकी अदम जो है ना, वो समझ लें कि उनकी जो बैड परफॉर्मेंस है, जो उनकी बुरी कारकर्दगी है, उसने तहरीक इंसाफ को और एक सूबे को बहुत मुतासर कर दिया। ख़ास करके जो KPK में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, उसको जो आफ्टर शॉक्स लग रहे हैं, जिस तरह तनकीद की सूरत में लग रहे हैं, फिर इनका जो स्कैंडल है कोहिस्तान स्कैंडल, फिर जिस तरह गंडापुर साहब की वो जो कारकर्दगी है उसका अगर जायज़ा लेना हो, तो वो जो सवात का जो इंसिडेंट है वही बहुत है सर, कि अगर ये रेस्क्यू करना चाहते उन लोगों को जो एक ही ख़ानदान के अफराद थे, अगर उनको रेस्क्यू करना होता तो उनको रेस्क्यू कर सकते थे, लेकिन उनको रेस्क्यू नहीं किया, क्योंकि गंडापुर की जो बैड परफॉर्मेंस है वो उसके लिए एक सबक है, लम्हे फिक्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि कैसे नाहल शख्स को उन्होंने वज़ीर-ए-आला KPK बनाया, जिसको उससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर करने का नहीं पता, जो तालिबान को महाना बता देता है, बकौल जुनेद अकबर जो इनके MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, वो ये बात करते हैं कि गंडापुर महाना तालिबान को जो है वो बता देता है करोड़ों रुपया। तो सर, जिस सूबे में तालिबान, TTP, उनके एलिमेंट्स ऑपरेट होंगे, उस सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सॉरी टू से बेहतर नहीं हो सकती, बल्कि अबतर से अबतर होगी। अब ये जो इमरान खान साहब ने गंडापुर साहब को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया ना, इस हवाले से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया है। वज़ीर-ए-आला KPK कारकर्दगी बेहतर ना बनाने की सूरत में मुस्ताफ़ी हो जाएं, ये कहना है इमरान खान साहब का। इमरान खान ने अलीमा खान के गैर ज़रूरी बयानात पर
تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ان کے بچے احتجاجی تحریک کے لیے پاکستان آئیں گے، تاہم اگر وہ ملاقات کے لیے آنا چاہیں تو وہ ضرور آئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان احتجاجی تحریک کے لیے آئیں گے، اگر وہ آنا چاہیں تو وہ آئیں، سو بسم اللہ۔ اچھا سر، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اس نے تو پھر لا کو فالو کرنا ہے نا۔ عمران خان کے بیٹے تو پاکستان کی نیشنلٹی نہیں رکھتے، اور خان صاحب کے بچوں کا، اور خان صاحب کی جو پہلی اہلیہ تھیں، کیا نام تھا ان کا، جمائمہ، آخو سبحان اللہ۔ تو جمائمہ، سلیمان اور قاسم، یہ تین شخصیات کا پاکستان کے نظریے سے، پاکستان کی آئیڈیالوجی سے، پاکستان کے پرنسپل سے، پاکستان کی سٹیزن شپ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ تو پاکستان نہیں آ سکتے، کیونکہ سر جب تک یہ پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں دکھا سکتے، جب تک ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ نہیں ہوگا، یہ پاکستان کیسے آئیں گے؟ اب آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے ساری زندگی برطانیہ گزاری ہو، جنہوں نے ساری زندگی برطانیہ گزار دی اور وہیں پہ وہ مقیم رہے ہوں، تو وہ پاکستان کیا کرنے آئیں گے؟ آپ خود اندازہ لگا لیں گے۔ پاکستان کی گورنمنٹ نے تو پھر جو لا ہے اس کو فالو کرنا ہے، لا کا جو پروسیجر ہے اس پر آگے جس طرح فردر پروسیڈ کرنا ہے، جس طرح آگے کارروائی کرنی ہے، وہ تو پھر گورنمنٹ آف پاکستان کا کام ہے۔ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی خان صاحب کے بچوں کو زور زبردستی پاکستان کی حکومت پر لا کر مسلط کر دیا جائے، اور پھر وہ جو احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں، چلو مان لیا کہ جی احتجاجی تحریک کبھی نہ کبھی تو چلی جائے گی نا تحریک انصاف کی، تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے بیٹے سلیمان اور قاسم فرنٹ فٹ پر لیڈ کریں گے۔ اچھا، وہ احتجاجی تحریک کا کوئی سرپاؤں ہو سکتا ہے جس طرح 26 نومبر کی تحریک کا کوئی سرپاؤں نہیں تھا؟ کیا مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کی تحریک کا کوئی سرپاؤں ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ 26 نومبر کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور سنجانی جلسے میں دوڑ لگا کر بھاگے، اور سر ان کا نام ڈرپوکوں کی گینیز بک آف عالمی ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ جس طرح یہ لوگ بھاگے اور جس طرح دم دکھا کر گنڈا پور صاحب بھاگ رہے تھے، وہاں سے ثابت ہوا کہ جو وفاقی حکومت کا وعدہ تھا کہ جے تسی چڑھائی کرن دی کوشش کیتی نا کاکا تے پھر تہاڈی پالصفائی بڑی مزیدار ہوئے گی، کیونکہ سر گورنمنٹ آف پاکستان کسی بھی طور ان کو فیض آباد میں داخل نہیں ہونے دے سکتی۔ اسلام آباد کے اندر جو ریڈ زون ہے، اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا، قانون کو وائلیٹ کرے گا، قانون کو توڑے گا، تو وہ اپنے عبرتناک انجام کا منتظر خود ہوگا۔ تو حکومت یہ کام کرنے سے تو سر باز رہی، اور حکومت اگر کسی کو انتہائی قدم اٹھانے کے حوالے سے خبردار کر رہی ہے اور وہ انتہائی قدم اٹھانے جا رہا ہے، تو سر پھر وہ اپنے اس انجام کا ذمہ دار خود ہوگا، چاہے وہ گنڈا پور ہے، چاہے وہ بشرا بی بی ہیں۔ تو اب ترجمان وزیر اعلیٰ کے پی کے فراز مغل صاحب جو ہیں، انہوں نے ایک نیا بیان دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ کے پی کے حکومت بانی پی ٹی آئی کے وی این کی نمائندہ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور عمران خان صاحب کے ایک اشارے کی مار ہے۔ آج خان صاحب کہتے ہیں تو جی وہ آج ریزائن کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جب چاہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنا منصب چھوڑ دیں گے۔ گنڈا پور متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ کے پی حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے، اور اس امانت میں خیانت نہیں ہو سکتی ہے۔ میں گل کر رہے ہیں، ویسے گنڈا پور صاحب نے تو نہیں کہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ عمران خان کی امانت ہے۔ فراز مغل صاحب جو ان کے ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے امن و امان قائم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علاقائی سطح پر قبائلی جرگوں کا آغاز کر دیا۔ اچھا یہ دیکھیں، میں بلوچستان کا واقعہ ہوا، میں اس کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا، وہ جو ایک لڑکی کو اور اس کے ہسبینڈ کو قتل کیا گیا، اور جس طرح وہ لڑکی جو ہے اس کے ہسبینڈ کو فون کر کے اس کے سسرالیوں نے کہا کہ جی آپ آئیں، کھانے کی دعوت پر آپ کو بلا رہے ہیں۔ اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جرگوں کا کانسیپٹ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یہ جرگوں کا کانسیپٹ کس نے بنایا؟ یہ قبائلیوں کے اندر تو جرگوں کا کانسیپٹ بہت ہے، ایک ہمارے پنجاب کے اندر پنچایتی سسٹم بہت ہے، حالانکہ یہ سسٹمز جو ہیں یہ اسلامی رولز کے بالکل برخلاف ہیں۔ آنیسٹلی سپیکنگ دیکھیں، اگر جرگوں کا کانسیپٹ بنا کر آپ نے دکھانا ہے کہ جی آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کر رہے ہیں، اور ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہو اور وہاں پر آپ طالبان کو ماہانہ بتا دیتے ہوں، اور پھر بتا دینے کے بعد آپ یہ بھی کہیں کہ جی ہم اقدامات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے، ہم قبائلی جرگے جو ہیں اس حوالے سے علاقائی سطح پر اقدامات کر رہے ہیں، تو سر میں اس بات کو، کیا کوئی بھی ذی شعور پڑھا لکھا شخص اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔
کیا قبائلی جرگوں کا کانسیپٹ اس سے پہلے تھا؟ کسی گورنمنٹ میں تھا؟ کسی گورنمنٹ میں بھی نہیں تھا. یہ تو قبائلی جرگوں کا کانسیپٹ انہوں نے نکالا ہے. اور یہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں, انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مزید خراب کر دیا. آئے دن آپ دیکھیں کے پی کے اندر دہشت گرد جو ٹی ٹی پی کی شکل میں جو ان کی پراکسیز ہیں, جو تحریک طالبان پاکستان کی پراکسیز ہیں, وہ کس طرح سے آپریٹ ہو رہی ہیں. کبھی وہ درختوں والی سائٹ پر وہاں سے ٹارگٹ کرتے ہیں عام فورسز کو, کبھی وہ معصوم نیتے شہریوں کو پہاڑوں سے ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی وہ عام شہریوں کا قتل عام کرتے ہیں, کبھی وہ ان معصوم شہریوں کو شہید کر دیتے ہیں. مطلب یہ کتنے واقعات ہو چکے ہیں کے پی کے اندر. بلوچستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں, لیکن کے پی کے اندر تو بہت زیادہ آپریٹ ہو رہے ہیں. تو سر ان چیزوں کی روک تھام کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے. صرف حکمت عملی یہ کی ہے کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنی ہے, اسلام آباد پر یلغار کرنی ہے, اور وہ پوری تحریک انصاف جو ہے اس کو اسی والے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح جو ہے نا تحریک انصاف انتشاری ٹولے کی صورت میں اسلام آباد آئے اور وہاں پر آ کے ہنگامہ رائی کرے, توڑ پھوڑ کرے, جلاؤ گراؤ کرے, اور پھر اس کے بعد سر 9 مئی کی طرز کے مقدمات ہوں گے. کیونکہ ریاست نے تو اپنا جو چال چلنا ہے اس کے مطابق چلنا ہے نا. ریاست نے آپ کی جو بات ہے اس کے مطابق آپ کے اکارڈنگ تو نہیں چلنا, ریاست نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. تو ریاست پھر وہ کرے گی جو آپ کو نانی چیتے یاد کروا دے گی. تو پھر سر جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ پھر تاریخ کے سنہری روپ میں لکھا جائے گا, کیونکہ آپ کو سزائیں تو آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی. اور 9 مئی تو آپ نے کیا, 26 نومبر آپ نے کیا. ہاں اگر آگے کوئی اور کٹی کٹا نکالنا ہے, مستقبل میں کوئی پلان بنایا ہے, کوئی ذلیل و رسوا ہونے کا یا ضلالت کا کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرنے کے حوالے سے کوئی پلان بنایا ہے تحریک انصاف نے, تو سر پھر یہ یاد رکھیں اس غریب فقیر اور درویش کی بات کہ اگلا قدم حکومت پاکستان کا اور ریاست پاکستان کا بڑا خطرناک اور بڑا خوفناک ہوگا. اور تحریک انصاف جو ہے اس کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.